پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں پروین سید میڈم دی پروگریسو اردو ہائی اسکول سولاپور۔ بچوں آج میں آپ کو 8ویں جماعت کی اردو بال بھارتی کی کتاب پڑھانے جا رہی ہوں۔ بچوں آج کا ہمارا پہلا سبق ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ سبق کے مصنف ہیں محمد حسن فاروقی۔ پہلی بات میں محمد حسن فاروقی کیا بتا رہے ہیں ہم یہ سنیں گے۔ حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ بچوں خلیفہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ خلیفہ یعنی نبی کا جانشین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد یعنی وفات کے بعد مسلمانوں کے لیے بہتر فیصلے کرنے کے لیے یا سب مسلمانوں کا ایک ہی لیڈر رہنما کی حیثیت سے خلیفہ مقرر کیے جاتے تھے۔ تو مسلمانوں کے 4 خلیفہ ہو گزرے ہیں۔ آپ نے 5 جماعت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا ہے۔ 6 جماعت میں حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، اور 7 جماعت میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں۔ آج آپ 8 جماعت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ تو حضرت علی چوتھے خلیفہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دین کو پہلے پہل قبول کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی سادہ زندگی، سخاوت، جرأت، انصاف اور علم و دانائی اسلامی تاریخ میں مشہور ہے۔ بچوں حضرت علی بہت ہی سادہ زندگی گزارتے تھے، اور وہ کیسے تھے؟ سخی تھے، سخاوت کرنے والے، خیرات کرنے والے، لوگوں کو دینے والے۔ جرأت بولے تو دلیری کو کہتے ہیں، دلیر انسان تھے، انصاف پسند تھے اور علم و دانائی رکھتے تھے، اس لیے تاریخ میں وہ بہت ہی مشہور ہو چکے ہیں۔ اور انہوں نے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑے پیمانے پر یہ کوشش کی کہ لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لائے۔ اس طرح بچوں میں ایمان لانے کی سب سے پہلی سعادت حضرت علی نے حاصل کی۔ اس طرح اس سبق میں ہم حضرت علی کی زندگی کے بعض نہایت ہی اہم پہلوؤں کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ ہم آج مصنف سے جان پہچان کرائیں گے بچوں۔ محمد حسن فاروقی 2 دسمبر 1941 کو ایولا مہاراشٹر میں پیدا ہوئے۔ مالیگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دینے کے بعد اب بھیونڈی میں رہائش پذیر ہیں۔ درس تدریس یعنی کیا بچوں؟ پڑھانا، پڑھنے پڑھانے کا جو پیشہ ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی میں جیسا آپ کو پڑھا رہی ہوں اس طرح انہوں نے بھی ایک ٹیچر کی حیثیت سے فرائض انجام دیے ہیں۔ وہ بال بھارتی اردو لسانی کمیٹی پونا کے فعال رکن اور ایک عرصے تک تعلیمی رسالہ آموزگار جو جلگاؤں سے نکلتا تھا اس کے نائب مدیر بھی رہے ہیں۔ بال بھارتی، اب یہ کتاب بچوں تمہاری کس کی ہے؟ بال بھارتی کی طرف سے نکالی گئی ہے، شائع کی گئی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ اردو لسانی، لسان یعنی زبان کو کہتے ہیں، اردو زبان کی جو کمیٹی ہے پونا میں اس کے ایک بڑھ چڑھ کر کام کرنے والے ایسے رکن کی حیثیت سے وہ آج کام کر رہے ہیں۔ ایک عرصے تک انہوں نے تعلیمی رسالہ بھی نکالا، یعنی کہ اس کے ایڈیٹر، مدیر کے معنی کیا ہیں بچوں؟ ایڈیٹر، جو اخبار لکھتا ہے، رسالہ لکھتے تھے، یہ رسالے کے ایڈیٹر تھے۔ اس طرح
تعلیمی موضوعات پر ان کے کئی مضامین بھی شائع ہو چکے ہیں۔ تعلیمی منظرنامہ اور میرے علمی و ادبی رہنما ان کی تصانیف ہیں، کتابیں ہیں ان کی۔ بچوں، اب ہم سبق پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں بعض پہلوؤں کا معائنہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ چچا زاد بھائی یعنی کیا بچوں؟ چاچا کا بیٹا ہمارا کون لگتا ہے؟ چچا زاد بھائی لگتا ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کے والد کا نام ابو طالب کا شمار مکے کے ذی اثر لوگوں میں ہوتا تھا۔ بچپن ہی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت حضرت علی نے حاصل کی تھی۔ اس وقت ان کی عمر مشکل سے 8-10 برس کی تھی۔ بچوں، حضرت علی کے ابا کا نام کیا تھا؟ حضرت علی کے ابا کا نام تھا ابو طالب، اور وہ مکے کے جو ذی اثر یعنی اثر رکھنے والے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ بچپن سے حضرت علی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں، ان کی نگرانی میں پرورش پاتے رہے، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت یعنی بچوں خوش نصیبی کو کہتے ہیں، سعادت جو ہے حضرت علی نے حاصل کی تھی۔ تب ان کی عمر کتنی تھی؟ مشکل سے 8-10 برس کی ہوں گی۔ اب یہاں پر دیکھو کیا بتایا گیا ہے۔ ایک مرتبہ، دوسرا پیراگراف، ایک مرتبہ قریش مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت قتل کر دینے کی سازش کی۔ سازش یعنی کیا بچوں؟ کسی کے خلاف نقصان پہنچانے کی نیت سے کوئی منصوبہ بنانا، پلان بنانا، اسے کہتے ہیں سازش۔ تو قریش مکہ کا ایک قبیلے کا نام ہے قریش مکہ کیا کر رہے تھے؟ ایک منصوبہ بنائے ہوئے تھے کہ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کا علم ہو گیا۔ سازش کا علم آپ کو اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ یہ لوگ اس طرح سے منصوبہ بنائے ہوئے ہیں، تو آپ نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ تو اس وقت آپ کے پاس مکے کے لوگوں کی بہت ساری امانتیں رکھی ہوئی تھیں۔ امانتیں یعنی کیا بچوں؟ اگر ہمارے پاس کسی کا مال رکھا ہوا ہے تو ہمارے پاس وہ مال اس کی امانت ہے۔ فاطمہ کا اگر میرے پاس 1000 روپیہ ہے تو میں فاطمہ کے یہ 1000 روپے امانت کے طور پر رکھنا چاہیے اور وہ اس کو لوٹانی چاہیے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکے کے لوگوں کی امانتیں تھیں۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی سے سونے کے لیے کہا اور اللہ کے حکم سے مدینہ ہجرت فرمائی۔ تو آپ حضرت علی کو اپنے بستر پر سونے کے لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اللہ کا حکم ہوا کہ آپ مدینہ ہجرت کریں۔ ہجرت کے معنی کیا ہیں بچوں؟ دین کے خاطر ایک مقام سے دوسری مقام جانا، اسے کہتے ہیں ہجرت کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام ان کے ساتھ جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت حضرت علی کو ہدایت کی کہ وہ مکہ والوں کو ان کی امانتیں لوٹا کر مدینہ آ جائیں۔ تو جب مدینہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایت کی؟ حضرت علی کو کہا کہ وہ مکہ والوں کی امانتیں واپس کر دیں، لوٹا دیں، اور پھر آپ مدینہ آ جائیں۔ اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بے خوف و خطر گہری نیند سو گئے۔ تو حضرت علی ذرا بھی ڈرے نہیں، بے خوف و خطر یعنی بغیر گھبرائے ہوئے آرام سے سو گئے۔
कुरैश मक्का ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पाया तो इन्हें सख्त मायूसी हुई। कुरैश मक्का जब आए और देखे कि यहाँ पर तो हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आए थे, यहाँ तो हज़रत अली हैं, तो बहुत मायूस हुए, नाराज़ हुए और गुस्से से वापस लौट गए। बाद में हज़रत अली ने लोगों की अमानतें लौटाई और मदीना हिजरत की। हिजरत के दूसरे साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा का निकाह हज़रत अली से कर दिया। तो इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी जो है, शादी करना है ना, निकाह किया जाता है अपने में, तो निकाह बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ किया। अगला पैराग्राफ देखेंगे। हज़रत अली ने बचपन ही में लिखना पढ़ना सीख लिया था। तो जब हज़रत अली छोटे थे उस वक्त ही उनको लिखना पढ़ना आता था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो भी खुतूत रवाना किए जाते थे उन्हें अक्सर हज़रत अली लिखा करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी को ख़त रवाना करते, भेजते, तो हज़रत अली के हाथों से लिखा करते थे। इन्हें तकरीर व ख़िताबत का खुदादाद मलका हासिल था। तकरीर व ख़िताबत यानी उन्हें पढ़ने का बहुत खुदा के तरफ से दी हुई महारत थी। खुदादाद यानी खुदा का दिया हुआ, मलका यानी महारत। तो इन्हें पढ़ने में भी बहुत महारत हासिल थी, खुदा की तरफ से दी हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में बहुत सी खूबियाँ थीं। उनकी बहादुरी और जंगी सलाहियत से हर ख़ास व आम वाकिफ़ था। तो हज़रत अली कैसे थे? बहुत बहादुर थे, जंग करने की सलाहियत उनके अंदर थी। बहादुर के साथ साथ बहुत सारी खूबियाँ जो हैं उनमें मौजूद थीं। खैबर की जंग में उन्होंने बेमिसाल शुजाअत का मुज़ाहरा किया था। बच्चों, खैबर मदीना से 7 मील की दूरी पर एक यहूदी बस्ती है। खैबर की जो जंग हुई, मैं खैबर के मुतालिक आपको बता रही हूँ। खैबर जो है मदीना से 7 मील की दूरी पर एक यहूदी बस्ती है। यहाँ के यहूदी दूसरे इलाकों के दुश्मनों से मिलकर साजिशें करते थे, मुसलमानों को तकलीफ़ें पहुँचाते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन पर चढ़ाई की और एक एक करके तमाम किलों को फ़तेह कर लिया। लेकिन अलक़मूस का जो किला था, जो सबसे बड़ा था, फ़तेह नहीं हो रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल झंडा उस शख्स के हाथ में होगा जिसको अल्लाह और उसका रसूल पसंद फरमाता है, और उसी के हाथ में ये खिलाफतें होगा। इस तरह बड़े बड़े सहाबा जो है इस बात के ख्वाहिशमंद थे कि झंडा इनको मिलेगा। किले का दरवाज़ा बहुत बड़ा था, भारी था, उसे 40 आदमी से कम उठा नहीं सकते थे। लेकिन हज़रत अली ने अकेले उस दरवाज़े को उठाया और इस तरह हज़रत अली के हाथ में झंडा दिया गया और उन्होंने मुसलमान खैबर के किले पर चढ़ गए और उसको फ़तेह हासिल कर ली। इस तरह यहूदी बस्ती को फ़तेह करने की सआदत जो है हज़रत अली के हिस्से में आ गई। तो ये है खैबर की जंग। और इस तरह खैबर की जंग में उन्होंने बेमिसाल शुजाअत यानी बहादुरी को कहते हैं, बहुत ही बहादुरी से मुज़ाहरा किया और जिसकी वजह से खैबर का किला फ़तेह हो गया। फ़तेह की ज़िद है शिकस्त बच्चों, और यहाँ पर जंग की ज़िद अमन। अगला पैराग्राफ लास्ट। हज़रत अली साहिबुर राय थे। कोई तनाज़ा आ पड़ता तो ऐसा फ़ैसला करते कि लोग दंग रह जाते। दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक फरमाया करते थे कि हम लोगों में सबसे बेहतर फ़ैसला करने की सलाहियत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में है। हज़रत उमर फ़ारूक को जब कोई मुश्किल मामला पेश आता तो वह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मशवरा करते थे। तो हज़रत अली कैसे थे? साहिबुर राय। साहिबुर राय किसे कहते हैं बच्चों? सही राय देने वाले को। तो एकदम सही राय देते थे वो।
اگر کوئی تنازع آ جاتا، جھگڑا، تنازع یعنی دو لوگ آپس میں لڑ پڑتے، تو ایسی صورت میں حضرت علی ایسا فیصلہ کرتے کہ لوگ دنگ رہ جاتے۔ ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب میں فیصلہ کرنے کی سب سے اچھی صلاحیت کس کی ہے؟ حضرت علی میں ہے۔ حضرت عمر فاروق کو جب کوئی مشکل معاملہ پیش آتا تو وہ کیا کرتے؟ حضرت علی سے مشورہ کرتے۔ اگلے صفحے پر بچوں پہلا پیراگراف، حضرت علی کی سب سے نمایاں خصوصیت تھی ان کا استغنا اور دنیا سے بے رغبتی۔ استغنا کے معنی ہے بے نیازی، تو یہ بے نیازی ان میں سب سے خاص خصوصیت تھی، اور وہ دنیا سے رغبت نہیں رکھتے تھے، دنیا کو نہیں چاہتے تھے۔ عیش و آرام کی تمام اسباب ان کے قدموں میں تھے، حکومت کے پورے اختیارات اور مال و دولت کے سارے وسائل انہیں حاصل تھے، لوگوں کی طرف سے تعظیم و تکریم کی کمی نہ تھی اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا، پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بالکل ہی بے نیاز رہے۔ تو حضرت علی عیش و آرام کے تمام چیزیں ان کے پاس تھی۔ اب خلیفہ کے پاس ہر چیز میسر تھی، حکومت کے مال و دولت تھی، اختیارات تھے، تمام وسیلے ان کے پاس موجود تھے۔ وسیلہ کی جمع ہے وسائل، ہر چیز ان کے پاس میسر تھی۔ لوگ ان کی عزت کرتے تھے، تعظیم و تکریم یعنی عزت کرتے تھے، عزت کی کوئی کمی نہیں تھی، اور نہ کوئی ان کا محاسبہ کر سکتا تھا۔ محاسبہ کرنا یعنی پوچھ تاچھ کرنا، کیا 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 نہیں کیا، ایسا ان سے کوئی نہیں کہہ سکتا تھا۔ پھر بھی وہ دنیا کے عیش و آرام اور تکلفات سے بے نیاز رہے۔ تو اس طرح تکلف کی جمع ہے تکلفات، یعنی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی ان کو کوئی چیز پیاری نہیں لگتی تھی دنیا کی۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فالودہ پیش کیا گیا تو اس سے یوں مخاطب ہوئے، تیری خوشبو اچھی ہے، رنگ حسین ہے، تو لذیذ ہے، مگر میں نہیں چاہتا کہ نفس کو ایسی چیز کا عادی بنا لوں جس کا وہ اب تک عادی نہیں ہے۔ تو دیکھو بچوں، ہم کیا بھی دیے تو کتنے شوق سے کھانے لگتے، لینے لگتے جلدی جلدی اور زیادہ زیادہ، لیکن ان میں کیسی یہ لوگوں میں عادت تھی، دیکھو اپنے خلفائے کرام، صحابہ کرام۔ تو حضرت علی کی خدمت میں ایک بار فالودہ جانتے ہیں نا بچوں، دودھ سے بنایا جاتا ہے، موٹی موٹی سیوئیاں یا آئس کریم وغیرہ، کیا کیا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کلر کے ہوتے ہیں، تو وہ پیش کیا گیا، دیا گیا، لیکن وہ کیا کہنے لگے، وہ فالودے سے وہ بولنے لگے کہ تیری خوشبو بہت اچھی ہے، تیرا رنگ حسین ہے، خوبصورت ہے، تو لذیذ ہے، بہت ذائقہ ہے تیرے میں، مگر میں نہیں چاہتا کہ میری نفس کو، کیونکہ ابھی تک انہوں نے ایسا کبھی مشروب نہیں پیا تھا، پینے کی چیز ہے یہ بھی، تو لیکن میں اس کا عادی یعنی عادت نہیں بنا لوں گا، جس کا اب تک عادی نہیں تھا، مجھے ابھی تک یہ کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اس لیے میں یہ نہیں پیوں گا۔ ایسا وہ کس سے کہتے ہیں؟ فالودے سے ہی کہتے ہیں۔ ایک بار وہ اپنے گھر سے ایسی حالت میں نکلے کہ ایک تہبند باندھے ہوئے اور ایک چادر سے جسم ڈھکے ہوئے تھے۔ تہبند یعنی بچوں دھوتی یا لنگی مرد حضرات پہنتے ہیں، اسے کہیں گے تہبند۔ تہبند کے کپڑے کو ایک معمولی کپڑے سے کمر بند کی طرح باندھ رکھا تھا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ اس لباس میں آپ کس طرح رہتے ہیں تو فرمایا کہ میں یہ لباس اس لیے پسند کرتا ہوں کہ یہ نمائش سے بہت دور اور نماز میں آرام دہ ہے۔ تو لوگ پوچھنے لگے ان کو کہ تم اس طرح کا لباس کیسے پہنتے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا کہ میں یہ لباس میں مجھے نمائش نہیں لگتی، دکھاوا نہیں ہے اس میں، اور مجھے نماز کے لیے یہ لباس آرام دہ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی بچوں، اللہ حافظ۔